سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 185۔ یوناف اور کیرش ایک روز قبرستان کی اس قریبی بستی میں داخل ہوئے جس کے سردار آریس کی سرکردگی میں سلیوک اور اوغار کو نتیاس کے محل میں بکرا مہیا کیا جاتا تھا۔ یوناف اور کیرش نے آریس کی حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ آریس کے غلام نے دروازہ کھولا۔ یوناف نے اس غلام آریس سے ملاقات کی اجازت لینے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ غلام لوٹا، یوناف اور کیرش کو اپنے ساتھ لے گیا۔ بستی کے سردار آریس کے دیوان خانے میں دونوں کو جا بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد بستی کا سردار آریس اور اس کے ساتھ بستی کے کچھ سرکردہ لوگ اس دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ یوناف اور کیرش کو دیکھتے ہوئے بستی کے سردار آریس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بڑی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یوناف اور کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں گورکن کی حیثیت سے تم دونوں میاں بیوی کی کارکردگی پر بے حد خوش ہوں۔ پہلا گورکن بہت اچھا اور بہت نیک شخص تھا، لیکن تم دونوں میاں بیوی اس سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے ہو۔ کہو تم کس سلسلے میں یہاں آئے ہو؟ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، سردار آریس، اگر تم اپنے ان سرکردہ لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھو تو میں تم سے کچھ کہوں گا۔ یوناف کے کہنے پر بستی کا سردار آریس اور بستی کے سرکردہ لوگ بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد یوناف اور کیرش بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر یوناف سردار آریس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سردار، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم سے التجا اور گزارش کریں گے۔ آج کے بعد نتیاس کے قدیم اور پرانے محل میں سلیوک اور اوغار کو بکرا مہیا کرنے کا کام بند کر دیا جائے۔ یوناف کی اس بات پر وہاں بیٹھے سارے ہی لوگ چونک سے پڑے تھے۔ بستی کا سردار آریس تھوڑی دیر تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھتا رہا، پھر پریشان سے لہجے میں کہنے لگا، یوناف، کیا تو ذہنی طور پر ٹھیک ہے؟ تو کسی پریشانی اور غم کا شکار تو نہیں کہ اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ نتیاس کے محل میں بکرا مہیا بند کر دیں؟ شاید تو جانتا ہوگا کہ نتیاس کے محل میں جن دو میاں بیوی نے قیام کر رکھا ہے وہ انسان نہیں بلکہ بدروحیں ہیں، اور اگر ہم انہیں ہر ہفتے بکرا مہیا نہیں کرتے تو یاد رکھنا یہ دونوں بدروہیں بستی والوں پر چڑھ دوڑیں گی، اور صرف اس بستی پر ہی نہیں بلکہ آس پاس کی بستیوں پر بھی قہر بن کر ٹوٹیں گی، اور بکرے کے بجائے پھر وہ انسانوں کو اپنی غذا بنانا شروع کر دیں گی۔ لہٰذا تمہاری یہ التجا کیسے قبول کی جا سکتی ہے کہ نتیاس کے محل میں قیام کرنے والی ان دونوں سلیوک اور اوغار کو ہر ہفتہ بکرا مہیا نہ کیا جائے؟ بستی کا سردار آریس جب خاموش ہوا تب ایک دوسرا سرکردہ آدمی بولا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یوناف، میں تمہیں نصیحت نہیں بلکہ تنبیہ کرتا ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی صرف گورکن کی حیثیت سے قبرستان میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہو۔ سلیوک اور اوغار کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، یہ تم دونوں میاں بیوی سے زیادہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا آج کے بعد کبھی بھی تم سلیوک اور اوغار کے معاملے میں بولنے کی ہمت اور جرأت نہ کرنا۔ اس پر یوناف اس سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم انتہائی بد تہذیب، اجڑ اور احمق قسم کے انسان ہو۔ تمہیں کسی سے گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اور میری بیوی دونوں اپنی ضرورتوں کے تحت گورکن کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس پر وہی سردار انتہائی غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ یوناف، تو میرے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی گفتگو کر رہا ہے۔ تجھے خبر ہونی چاہیے کہ میرے ایک اشارہ کرنے پر میرے ساتھی تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تم دونوں میاں بیوی کی تکا بوٹی کر دیں گے۔ لہٰذا میں تمہیں پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ گورکن ہی رہو، ہمارے صلاح کار اور ہمارے رہبر و رہنما بننے کی کوشش مت کرو۔
اس پر یوناف بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ انتہائی غضبناکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی تم سے کہتا ہوں کہ تم انتہائی بدتمیز انسان ہو، احمق اور اجڑ ہو۔ کسی دوسرے شریف انسان سے بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا۔ میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر سلیوک اور اوغار کو ہر ہفتے بکرا دینا بند نہ کیا گیا تو میں اور میری بیوی کے رشت دونوں سلیوک اور اوغار سے بڑھ کر تمہارے لیے مصیبت اور اذیت کا باعث بن جائیں گے۔ یوناف کی اس گفتگو سے جہاں بستی کا سردار دنگ اور پریشان رہ گیا تھا، وہاں دوسرے سردار بھی شک و شبہ کی نگاہ سے یوناف کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ پھر جس سرکردہ آدمی سے یوناف کی تکرار ہوئی تھی، اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو یوناف پر حملہ آور ہونے کا اشارہ دیا۔ یوناف بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر چکا ہے، لہٰذا جو ہی 3-4 جوان اپنی جگہ سے اٹھ کر یوناف کی طرف لپکے، یوناف نے اپنا بایاں ہاتھ ان کی طرف کیا، پھر اپنا سری عمل شروع کیا۔ وہ سری عمل ہونا تھا کہ یوناف کی انگلیوں سے ایسی خوفناک آگ کی چنگاریاں نکلیں کہ ان چنگاریوں نے ان چاروں نوجوانوں کو اپنا ہدف بنایا جو یوناف کی طرف بڑھے تھے، اور چنگاریوں کی وجہ سے وہ چاروں شور واویلا اور آہوزاری کرتے ہوئے واپس مڑے اور پھر اپنی نشستوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ ایسا کرنے کے بعد یوناف پہلے کی نسبت زیادہ غضبناکی اور خونخواری میں بولا اور ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو بستی کے لوگوں، میں تمہیں واضح کر دوں کہ میں اپنی ضروریات کے تحت تمہاری اور دوسری بستیوں کے قبرستان میں گورکن کی حیثیت سے کام نہیں کر رہا۔ یاد رکھو، تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو مال و دولت میں میرا مقابلہ کر سکے یا میری طرح صاحب ثروت ہو۔ اس میں تمہارا سردار آریز بھی شامل ہے۔ میں تو صرف تم لوگوں کو سلیوک اور اوغار سے نجات دلانے کی خاطر اور انہیں اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کی خاطر قبرستان میں گورکن کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ سنو بستی والوں، اگر تم نے میرا کہا نہ مانا اور سلیوک اور اوغار کو پہلے کی طرح بکرا مہیا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو میں اور میری بیوی کے رش ان دونوں سے بڑھ کر تمہارے لیے خطرناک اور ہولناک ثابت ہوں گی۔ لہٰذا میں تم لوگوں کو آخری بار تنبیہ کرتا ہوں کہ میرے کہنے کے مطابق سلیوک اور اوغار کو بکرا مہیا کرنا بند کر دیا جائے، بصورت دیگر تم اپنی بدبختی اور اپنی تباہی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ آج کے بعد نہ سلیوک کو بکرا مہیا کیا جائے گا اور نہ لوگ وہاں چڑھاوے چڑھانے کو جائیں گے، اور نہ ہی ان کے سامنے منتیں مانگی جائیں گی، نہ ہی دعائیں مانگی جائیں گی، اور نہ کوئی عورت کوئی مرد نتیاز کے اس محل کا رخ کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف جب خاموش ہوا تو بستی کا سردار آریز بولا اور کہنے لگا، یوناف، میں تو یہ دیکھ چکا ہوں کہ تو کچھ سری قوتوں کا مالک ہے جن کا اظہار تو نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے سامنے کر دیا ہے۔ دیکھ، میں اور میری بستی کے لوگ تم سے الجھنا نہیں چاہتے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی انتہائی شریف اور رقیق القلب انسان ہو، لیکن میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تمہارے کہنے پر بکرا مہیا کرنا بند کر دیں یا لوگوں کو منع کر دیں کہ وہ نظر و نیاز نہ چڑھائیں اور دعائیں نہ مانگیں اور کھانے پینے کی کوئی بھی شے سلیوک اور اوغار کو مہیا نہ کریں، تو مجھے خطرہ ہے کہ سلیوک اور اوغار برہم ہو کر بستیوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو جائیں گے اور بکرے کے بجائے انسانوں کو اپنی غذا بنانا شروع کر دیں گے۔ اس پر یوناف نے بڑی نرمی سے سردار آریس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سردار آریس، جہاں تک تم لوگوں کی حفاظت کا تعلق ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم لوگوں نے اگر سلیوک اور اوغار کو بکرا مہیا کرنا بند کر دیا اور لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ نظر و نیاز ان کے لیے نہ چڑھائیں، ایسی صورت میں اگر وہ دونوں آدم خوری کرنے کے لیے بستیوں کا رخ کریں گے تو پھر میں ساری بستیوں کے لوگوں کی ان سے حفاظت کروں گا۔ اس پر آریس کہنے لگا، بیٹے، یہ انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے۔ تو جان چکا ہے کہ سلیوک اور اوغار دونوں بدروہیں ہیں، پھر تم دونوں میاں بیوی کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، سردار، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں، بلکہ یہ میرا اور میری بیوی کے رش کا کام ہے۔ ایک بار تم بکرا بند کر دو، لوگوں کو نتیاز کے محل کی طرف مت جانے دو، اس کے بعد تم دیکھنا ہم دونوں میاں بیوی سلیوک اور اوغار کی بدروہوں سے کیسے نمٹتے ہیں۔ یوناف کی اس گفتگو کے داب میں تھوڑی دیر تک بستی کے سردار کی گردن جھکی رہی۔ شاید وہ کچھ سوچتا رہا، پھر شاید اس نے کوئی فیصلہ کیا اور فیصلہ کن انداز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یوناف، اگر تم ہمیں ضمانت دیتے ہو کہ تم ان دونوں سے ہماری حفاظت کرو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد نہ سلیوک اور اوغار کو بکرا مہیا کیا جائے گا اور نہ ہی لوگ وہاں منتیں مانیں گے۔
اور نہ ہی نظر و نیاز چڑھائیں گے، اور بولو تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ بستی کے سردار آریس کا یہ جواب سن کر یوناف اور کیرش دونوں خوش ہو گئی تھی، اور دونوں کے لبوں پر خوشکن اور دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس پر بستی کا سردار پھر بولا، یوناف میرے بیٹے، 2 دن بعد سلیوک اور اوغار کو بکرا مہیا کرنے کا دن آ رہا ہے۔ تمہارے کہنے پر ہم بکرا مہیا نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی کہہ دوں کہ بکرے والے دن کے بعد ضرور وہ اپنا آپ دکھانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا تم مختلف بستیوں کے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم سے بچانے کی تیاری کر لینا۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، سردار تو اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے، میں ساری بستیوں کے لوگوں کا سلیوک اور اوغار کے حملوں سے دفاع کروں گا۔ اس پر آرس بولا اور کہنے لگا، اگر تو ہمیں ہماری سلامتی کی ضمانت دیتا ہے تو دیکھ یوناف، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہ ان دونوں کو کوئی بکرا مہیا کیا جائے گا اور نہ ہی لوگوں کو نظر و نیاز چڑھانے کے لیے نتیاس کے محل کی طرف جانے دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اب تم بھی اپنا عہد پورا کرو گے اور بستی کے لوگوں کو ان دونوں کی قہرمانیت سے بچا کر رہو گے۔ اس پر یوناف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کیرش بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر یوناف سردار آرس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آرس میں تمہارا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تم نے میری بات مان لی ہے، میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ یوناف کا یہ جواب سن کر بستی کا سردار آرس ہی نہیں دوسرے لوگ بھی کسی قدر مطمئن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بستی کا وہ سرکردہ آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا جس نے یوناف سے بدتمیزی کی تھی۔ وہ یوناف کے قریب آیا اور بڑی نرمی اور عاجزی میں وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے میں نے جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس سلسلے میں میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر تم بستیوں کے لوگوں کی حفاظت کرو تو میں سمجھوں گا کہ تمہارا ان بستیوں کے لوگوں پر ایسا احسان ہوگا جسے کوئی اتار نہ سکے گا۔ جواب میں یوناف نے اس سردار کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا۔ پھر کیرش کو لے کر یوناف آرس کی حویلی سے نکلا اور قبرستان کی طرف چلا گیا۔ آتش نام کا نوجوان جو سردار آرس ہی کی بستی کا رہنے والا تھا اور جس پر سلیوک اور اوغار مہربان تھے، تقریباً بھاگتا ہوا نتیاس کے محل میں داخل ہو گیا۔ اس وقت سلیوک اور اوغار محل کے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جس کے سامنے صدر دروازہ تھا۔ آتش بھاگتا بھاگتا ان دونوں کے قریب آ کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سلیوک نے بولنے میں پہل کر دی اور آتش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، مہربان آتش، تیری حالت سے لگتا ہے کہ تو گھبرایا ہوا ہے اور پریشان اور فکر مند بھی ہے۔ بتا تجھے کیا ہوا، تیرے ساتھ کس نے زیادتی کی، تجھ پر کس نے حملہ کیا؟ اگر ایسا ہے تو وہ شخص جو تم سے زیادتی کا مرتکب ہوا ہو، آنے والی رات یقیناً اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی۔ آتش جو بھاگتا ہوا آیا تھا اس نے اپنی سانسیں درست کیں، پھر سلیوک اور اوغار کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، سنو میرے محسنوں، میں تمہارے لیے ایک حیران کن اور پریشان کر دینے والی خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر اوغار نے پوچھا، کیسی خبر جو حیران کن بھی ہے اور پریشان کر دینے والی بھی؟ آتش بولا اور کہنے لگا، آج تھوڑی دیر پہلے قبرستان میں گورکن کے فرائض ادا کرنے والا یوناف اور اس کی بیوی کیرش دونوں ہماری بستی میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد آتش نے بستی میں رونما ہونے والے واقعات اور یوناف کی سردار کے ساتھ ملاقات کی ساری تفصیل سنا دی تھی۔ جب آتش خاموش ہوا تو سلیوک بولا، اگر ہمیں بکرا مہیا نہ کیا گیا تو پھر دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے۔ ان بستیوں میں ہم دونوں میاں بیوی ہی نہیں بلکہ نتیاس بھی تباہی اور بربادی پھیلا دے گا۔ اور یہ جو یوناف اور کیرش آج کل گورکن کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لگتا ہے یہاں قبرستان میں ان کی زندگی کے دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، اور ان دونوں کی وجہ سے قبرستان میں 2 قبروں کا اور اضافہ ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلیوک جب خاموش ہوا تو اس بار اوغار بولی اور آتش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، مہربان آتش، جو خبر اور اطلاع تم نے ہمیں مہیا کی ہے، کیا اس وقت جب کہ یوناف اور کیرش کی گفتگو بستیوں کے سرداروں اور سرکردہ لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی، تم بھی وہاں موجود تھے؟ اس پر آتش بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں خود تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جو کچھ میں نے آپ دونوں سے کہا ہے، یہ ساری گفتگو مجھے میرے ایک انتہائی بہترین دوست نے انتہائی رازداری کے ساتھ بتائی تھی، اور اس سے یہ باتیں سنتے ہی میں بھاگا بھاگا تم لوگوں کی طرف آیا ہوں۔ جو کچھ میرے دوست نے کہا تھا وہ میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اس پر سلیوک بے پرواہی کے انداز میں بولا، لعنت بھیجیں اس گفتگو پر، کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں، ابھی دوسرا بکرا مہیا کرنے میں کچھ دن ہیں،
اور اگر ہمیں بکرا مہیا نہ کیا گیا تو پھر ہم بستی والوں کو بتا دیں گے کہ بکرا روکنے کے کیا بدترین اثرات نکلتے ہیں، اور اسی وقت ہم یوناف اور کیرش کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے خلاف جو مہم انہوں نے شروع کی ہے اس کا انہیں کسی قسم کا خونی خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلیوک خاموش ہوا۔ پھر وہ تینوں بیٹھ کر دوسرے موضوع پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ جس وقت رومن شہنشاہ ارکیڈیس مرا تھا، اس نے اپنے پیچھے اپنی اولاد میں ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں چھوڑی تھیں۔ بیٹے کا نام تھیوڈوسیس تھا، جس کی عمر اس وقت 7 سال تھی، جبکہ بیٹیوں کے نام پیلچیریا، ارکیڈیا اور میرینا تھے۔ پیلچیریا تھیوڈوسیس سے بڑی تھی، جبکہ باقی 2 بہنیں تھیوڈوسیس سے چھوٹی تھیں۔ رومن سلطنت میں عمومیت کے ساتھ دیکھا گیا تھا کہ جب بھی کوئی شہنشاہ مرتا، اس کے بعد اس کا بیٹا نابالغ ہوتا تو خود سر جرنیل اس کے خلاف بغاوت کرتی اور اس کی جگہ خود رومن شہنشاہ بن کر نمودار ہو جاتے تھے۔ لیکن تھیوڈوسیس کی خوش قسمتی کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد، جبکہ اس کی عمر صرف 7 سال تھی، قسطنطنیہ کی سلطنت کا ایک انتہائی نیک اور ایماندار وزیر میسر ہوا۔ اس کا نام ایتھیمیوس تھا۔ جس وقت رومن شہنشاہ ارکیڈیس مرا تھا تو سلطنت کا سارا کاروبار ایتھیمیوس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نابالغ شہنشاہ تھیوڈوسیس کی پرورش بھی کرنے لگا۔ ایتھیمیوس نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ سلطنت کو تھیوڈوسیس کے دشمنوں سے نجات دی۔ دوسرا بڑا کام جو اس نے کیا وہ یہ کہ دریائے ڈینوب کے کنارے اس نے جہاز سازی کے بہترین کارخانے لگائی۔ اس سے پہلے قسطنطنیہ کی سلطنت میں کسی بھی رومن شہنشاہ نے جہاز سازی کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ وزیر کی حیثیت سے ایتھیمیوس پہلا شخص ہے جس نے دریائے ڈینوب کے کنارے جہاز سازی شروع کی۔ اس طرح اس نے قسطنطنیہ کی سلطنت کے لیے ایک بہترین بحری بیڑا بھی تیار کیا۔ لیکن موت نے ایتھیمیوس کو زیادہ مہلت نہ دی اور چند ہی برس بعد وہ فوت ہو گیا۔ ایتھیمیوس کے بعد نابالغ تھیوڈوسیس کی بڑی بہن پیلچیریا نے سلطنت کا کاروبار سنبھالنا شروع کیا۔ اس نے اگسٹا کا لقب اختیار کیا اور بڑی دانشمندی اور مہارت سے وہ سلطنت کا کام چلانے لگی۔ پیلچیریا یعنی اگسٹا 36 برس تک قسطنطنیہ پر حکومت کرتی رہی۔ یہ سارا عرصہ وہ نن رہی اور اس نے شادی نہیں کی۔ اس کی شادی نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو اس کا شوہر اس سے اس کے بھائی کا تاج و تخت چھین لے گا۔ اگسٹا اپنے بھائی سے ایسی بے پناہ اور دیوانہ وار محبت کرتی تھی کہ بھائی کی حفاظت اور اس کا تاج و تخت بچانے کے لیے اس نے شادی نہیں کی۔ اسی طرح اس نے اپنی دونوں بہنوں ارکیڈیا اور میرینا کو بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ بھی شادی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے شوہر بھی سازش کر کے بھائی تھیوڈوسیس کو تخت و تاج سے کسی دن محروم کر دیں۔ لہٰذا اگسٹا ہی کی طرح اس کی دونوں بہنوں نے بھی شادی نہ کی، یہاں تک کہ تھیوڈوسیس جوان ہو گیا اور بادشاہت کے قابل ہو گیا تھا۔ جوان ہونے کے بعد تھیوڈوسیس نے اپنی بڑی بہن اگسٹا کو انتظام سلطنت میں شریک رکھا اور سارے کام اس سے مشورے اور صلاح سے کیا کرتا تھا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ تھیوڈوسیس نے جب جوان ہو کر انتظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لیا تو سب سے پہلے اسے ایران کی طرف سے مصیبت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس طرح کہ ایرانی شہنشاہ یزدگرد نے کسی دور میں عیسائیت قبول کر لی تھی، پھر اپنی عمرہ اور اپنے عوام کے دباؤ کے تحت اس نے عیسائیت ترک کر کے اپنا قدیمی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کی عیسائی رعایا اپنے بادشاہ کی حمایت سے محروم ہو گئی اور آتش پرست معبدوں کو عیسائیوں پر ظلم و ستم کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس ظلم و ستم کی وجہ سے ایران کے عیسائیوں کی کثیر تعداد ایران سے ہجرت کر کے قسطنطنیہ کی طرف جانے لگی۔ جب یزدگرد گنہگار مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا بہرام گور تخت نشین ہوا تھا تو ایران کے عیسائیوں کا قسطنطنیہ کی طرف ہجرت کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ بہرام گور نے تخت نشین ہوتے ہی ایران کے عیسائیوں کی یہ ہجرت روک دی، اور جو ایرانی عیسائی ہجرت کر کے قسطنطنیہ چلے گئے تھے ان کے لیے اس نے اپنے قاصد قسطنطنیہ کے شہنشاہ تھیوڈوسیس کی طرف روانہ کیے اور ایران سے ہجرت کر کے قسطنطنیہ جانے والے عیسائیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ قیصر روم تھیوڈوسیس نے ایران سے ہجرت کر کے آنے والے عیسائیوں کو واپس دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر بہرام گور نے رومنوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ رومن علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بہرام گور نے ایک بہترین لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار اس نے اپنے ایک جرنیل مہر نرسی کو مقرر کیا، اور یہ مہر نرسی اپنا حسب و نسب ایران کے قدیم بادشاہ ارطابوریس اعظم سے ملاتا تھا۔ دوسری طرف رومنوں کو بھی اطلاع ہو گئی تھی
کہ ایرانی شہنشاہ بہرام گور ان کے علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ لہٰذا رومن شہنشاہ تھیوڈوسیس نے بڑی تیزی اور جلدی کے ساتھ ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی تیاریاں مکمل کیں، اور ایک جرنیل اردابوریس کو اس نے اپنے لشکروں کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اردابوریس کا تعلق وحشی آلانی قبائل سے تھا اور یہ جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا۔ رومن شہنشاہ تھیوڈوسیس کو خطرہ تھا کہ اگر ایرانی شہنشاہ بہرام گور نے رومن علاقوں پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لہٰذا بہرام گور کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی تھیوڈوسیس نے اپنے جرنیل اردابوریس کو لشکر دے کر ایرانی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ رومن جرنیل اردابوریس اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ دریائے دجلہ کو عبور کر کے ایرانی صوبے ارزانیس میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ صوبہ ان 5 صوبوں میں سے ایک تھا جو ماضی میں رومنوں نے ایران کے شہنشاہ نرسی کے ہاتھوں سے چھینے تھے اور پھر شاہپور نے انہیں واپس لے لیا تھا۔ رومنوں نے اس ایرانی صوبے پر حملہ آور ہو کر چاروں طرف تباہی اور بربادی پھیلا دی اور ایرانی قصبوں اور بستیوں کی خوب لوٹ مار کی۔ لوٹ مار کرنے کے بعد ایرانی جرنیل اردابوریس وقت کے دھند لگوں میں بے روک آندھی، گرم سرابوں میں کرب مسلسل اور سیاہ سایوں اور ہیولوں کی طرح ابھرتے خیالات کی طرح ایرانی شہر نصیبین کی طرف بڑھا۔ شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ ایک دن اس نے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا اور پھر دوسرے روز اردابوریس نصیبین شہر پر آگ کی طرح جوش مارتے خون، زنجیروں کی اسیری سے رہائی پانے والے خونی لمحوں اور وقت کی قامت میں آندھیوں کے سلگتے سایوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اپنے ان تیز حملوں کی وجہ سے رومن جرنیل اردابوریس ایرانی شہر نصیبین کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن رومن جرنیل اردابوریس کی بدقسمتی کہ ابھی اس نے نصیبین شہر پر حملے جاری رکھے ہوئے تھے کہ ایرانی جرنیل مہر نرسی بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ رات کی تاریکی میں مہر نرسی وقت کی بدترین حدت، تلواروں کے سائے میں رقص کرتی بجلیوں اور تلاتم کے اضطراب کی طرح رومنوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایرانی جرنیل مہر نرسی رات کی تاریکی میں دور تک رومن لشکر میں گھستا چلا گیا اور رومنوں کو اس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جس وقت سورج طلوع ہوا، اپنے حملے بند کر کے ایرانی جرنیل مہر نرسی اپنے لشکر کے ساتھ رومیوں کے سامنے پڑاؤ کر گیا تھا۔ اسی دوران رومن جرنیل اردابوریس کو یہ خبر ملی کہ ایرانی شہنشاہ بہرام گور بھی ایک لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے نصیبین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خبر اردابوریس کے لیے انتہائی خوفناک تھی۔ اس سے پہلے ایرانی جرنیل مہر نرسی نے اس کے لشکر پر حملہ آور ہو کر اسے بہت نقصان پہنچایا تھا اور انگنت رومنوں کو رات کی تاریکی میں اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اردابوریس پہلے ہی مہر نرسی کا مقابلہ کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ اب جو اسے خبر ملی کہ ایرانی شہنشاہ بہرام گور بھی ایک لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے نصیبین شہر کا رخ کر رہا ہے، تو اردابوریس بہرام گور کی آمد سے خوفزدہ ہوا اور اس نے نصیبین کا محاصرہ ترک کر کے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کی تاریکی میں اس نے محاصرے کا تمام ساز و سامان نظر آتش کر دیا اور پھر وہ نصیبین کا محاصرہ ترک کر کے رات کی تاریکی میں واپس ہو لیا۔ ایرانی شہنشاہ بہرام گور جب نصیبین شہر پہنچا تو اسے خبر ہوئی کہ رومن جرنیل اردابوریس اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ چکا ہے۔ رومنوں کی پسپائی کے بعد بہرام گور نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ آرمینیا کا رخ کیا تھا اور آرمینیا کے ایک شہر ازرادم پر حملہ آور ہو گیا۔ بہرام گور نے ازرادم کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 دن تک جاری رہا، لیکن بہرام گور کی بدقسمتی کہ وہ اس شہر کو مسخر نہ کر سکا۔ اس کے بعد ایرانیوں اور رومنوں میں گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا اور دونوں حکومتوں کے درمیان یہ طے پایا کہ دونوں طرف سے 2 نوجوان دست بدست لڑائی کے لیے نکلیں۔ جس مملکت کا نوجوان فتح پالے اس مملکت کو فاتح اور کامیاب سمجھا جائے۔ جب طرفین اس معاہدے پر راضی ہو گئے تو رومن لشکروں نے آمنے سامنے پڑاؤ کر لیا اور پھر دونوں لشکروں سے ایک ایک جوان مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں نوجوانوں میں دست بدست لڑائی شروع ہوئی۔ رومن نوجوان نے اپنے پہلے ہی حملے میں ایرانی سورما کو نیزہ مار کر زخمی کر دیا، پھر کمند کے ذریعے اس پر قابو پا کر ہلاک کر دیا۔ چونکہ رومنوں اور ایرانیوں کے درمیان معاہدہ طے پا چکا تھا کہ انفرادی جنگ میں جو جیتے اسی کا ملک فاتح قرار پائے گا، لہذا بہرام گور نے رومیوں کی فتح کو تسلیم کر لیا۔ اس واقعے کے بعد رومنوں اور ایرانیوں کے مابین صلح کا معاہدہ ہو گیا
اس معاہدے کی روح سے ایرانیوں نے عیسائیوں کی آزادی کو تسلیم کر لیا، اور جو عیسائی قسطنطنیہ جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت مل گئی۔ بہرام گور نے رومنوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ وہ عیسائیوں کا تحفظ کرے گا اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے دے گا۔ ادھر قیصر روم تھیوڈوسیس نے بھی ایرانیوں کو یقین دلایا کہ زرتشت کے پیروکار جو رومن سلطنت میں آباد ہیں وہ وہاں امن و امان سے رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ رومنوں نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی کہ شمال کے وحشی قبائل کی یلغار اور حملے کے سامنے وہ ایران کی مالی اور عسکری مدد بھی کیا کرے گا۔ سلطنت ایران میں جو عیسائیوں پر مظالم ہوئے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مشرقی چرچ مغربی چرچ کے زیر اثر تھا۔ ایرانی عیسائیوں کی وفاداری اس لیے بھی مشکوک سمجھی جاتی تھی کہ وہ مغربی چرچ کے ماتحت تھے۔ اب ان کی آنکھیں کھلیں اور احساس ہو گیا کہ مغربی چرچ کی ماتحتی سے آزاد ہونا چاہیے۔ چنانچہ مشرقی چرچ کے لیے الگ ایک بشپ مقرر ہوا جو مغربی بشپ سے بالکل آزاد تھا، لہذا اس کا یہ اثر ہوا کہ ایرانی عیسائی ہر قسم کی دست درازی سے محفوظ ہو گئے۔ بہرام گور کے دور کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ مشرقی آرمینیا کو ایرانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا تھا۔ وہ یوں کہ مشرقی آرمینیا کا حکمران بہرام گور کا بھائی شاہپور تھا اور حکومت ایران کو وہ خراج ادا کیا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو مشرقی آرمینیا کے عمرا نے ایک شخص اردشیر کو جو اشکانی نسل سے تھا وہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ بہرام گور نے بھی اسے مشرقی آرمینیا کا حکمران تسلیم کر لیا۔ اردشیر نے 10 سال تک حکومت کی، لیکن عمرا اس کے طرز حکومت سے مطمئن نہ ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے بہرام سے استدعا کی کہ کسی ایرانی کو ایرانی آرمینیا کا بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ آرمینیا کے لوگوں کی خواہش کے مطابق بہرام نے اپنے عمرائی سلطنت سے مشورہ کرنے کے بعد ایران کے شاہی خاندان سے ایک شخص مہر شاہپور کو مشرقی آرمینیا کا حکمران بنا دیا اور ایرانی آرمینیا کو مملکت ایران کا جزو بنا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود آرمینیا کے عمرا کی کوتاہ اندیشی سے ایرانی آرمینیا کی رہی سہی آزادی بھی ختم ہو گئی اور ایرانی آرمینیا کی حیثیت ایران کے ایک صوبے کی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ سردار آریس کی حویلی سے نکل کر یوناف اور کیرش جو ہی قبرستان میں داخل ہوئے تھے، ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ اس پر یوناف ٹھٹکا۔ کیرش بھی متوجہ ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابلیکا کچھ کہنے والی ہے۔ ابلیکا نے اپنا ریشمی اور حریری لمس دیا۔ اس کے بعد اس کی کھنکتی اور شیریں آواز بلند ہوئی اور وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، آتش نام کا وہ جوان جس پر سلیوک اور اوغار بڑے مہربان ہیں، وہ اس وقت سلیوک اور اوغار کے پاس نیتیاس کے محل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تمہارے اور بستی کے سردار آرس اور دوسرے سرکردہ لوگوں کے درمیان سلیوک اور اوغار کے لیے بکرا بند کرنے کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ ساری گفتگو آتش نے ان دونوں سے کہہ دی ہے، اور انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اگر انہیں بکرا مہیا نہ کیا گیا تو وہ بستیوں میں تباہی اور بربادی پھیلا دیں گے، اور پھر یہ کہ تم دونوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابلیکا کی یہ گفتگو سن کر یوناف کے چہرے پر غیظ و غضب اور برہمی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھر وہ انتہائی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، سلیوک اور اوغار کی ایسی کی تیسی، اور ساتھ ہی ان کے استاد نیتیاس کی بھی، میں ان تینوں کو ایک نہ ایک روز برف کی طرح منجمد کر کے رکھ دوں گا۔ ایک روز یہ اپنی ساری قوتیں اور ساری لامحدود شکتیاں بھول جائیں گے۔ دیکھو ابلیکا، میں اور کیرش ابھی اور اسی وقت اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے نیتیاس کے محل میں نمودار ہوتے ہیں اور سلیوک اور اوغار سے ملتے ہیں۔ آتش بھی وہیں بیٹھا ہوگا، لہٰذا اسے بھی دیکھ لیں گے۔ وہ ہمیں دیکھ لے گا تاکہ اسے بھی یہ پتہ چل جائے کہ ان سرزمینوں میں صرف سلیوک اور اوغار ہی مافوق الفطرت قوت نہیں رکھتے، بلکہ ہم دونوں میاں بیوی موجود ہیں جو سلیوک اور اوغار دونوں میاں بیوی کو اپنے سامنے زیر کر دینے والی طاقت اور قوت کے مالک ہیں۔ اس پر ابلیکا بولی اور کہنے لگی، ہاں یوناف، تمہاری تجویز بہترین اور عمدہ ہے۔ تم دونوں میاں بیوی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور نیتیاس کے محل میں داخل ہو کر اوغار اور سلیوک سے مل لو۔ ان سے سخت گفتگو کرو، انہیں تنبیہ کرو، ان سے دھمکی میں بات کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو آتش تم دونوں سے بے حد متاثر ہوگا، اور آئندہ وہ پھر دوبارہ سلیوک اور اوغار سے خوفزدہ رہنے کے ساتھ ساتھ تم سے بھی ڈر ڈر کر زندگی بسر کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا نے ہلکا سا لمس دیا اور یوناف کی گردن سے علیحدہ ہو گئی۔ اس کے علیحدہ ہوتے ہی
یوناف نے کیرش کو مخصوص اشارہ کیا۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور نتیاس کے محل کے اس کمرے میں داخل ہو گئی تھی جہاں پہلی بار سلیوک اور اوغار نے ان دونوں کو بند کیا تھا۔ اس کمرے میں نمودار ہونے کے بعد یوناف اور کیرش صدر دروازے کی طرف بڑھی۔ مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے جس وقت وہ اس کمرے کی طرف بڑھے تھے کہ جس میں وہ تینوں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو انہیں دیکھتے ہی جہاں سلیوک اور اوغار کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، وہاں آتش بھی انتہا درجے کا پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بڑی رازداری میں سلیوک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، دیکھو مہربان مالک، یہ یوناف نام کا گورگن اور اس کی بیوی محل کے اندرونی حصے سے نکل کر باہر کیسے جا رہے ہیں؟ کیا میرے آنے سے پہلے یہ محل میں موجود تھے؟ جبکہ میرے دوست کا کہنا تھا کہ یہ تو ہماری بستی میں داخل ہوئے تھے۔ اس پر سلیوک نے آتش کو ٹالتے ہوئے کہا، یہ اس محل میں کیسے آئے؟ تم اس کے متعلق مت پوچھو، فی الحال چپ رہو، دیکھو یہ کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ سلیوک کے کہنے پر آتش خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر تک یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی چلتے ہوئے سلیوک اور اوغار کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک یوناف اور کیرش قہرمانیت کے انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھتے رہے۔ سامنے بیٹھے آتش نام کے اس نوجوان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس موقع پر سلیوک و اوغار یوناف و کیرش کے سامنے دبے دبے سے دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں کو غور سے دیکھنے کے بعد یوناف آتش کی طرف متوجہ ہوا اور پھر پوچھنے لگا، تم کون ہو اور ان دونوں کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ یوناف جب اس طرح براہ راست آتش سے مخاطب ہوا تھا تو وہ پریشان اور فکر مند سا ہو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے امداد طلب نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ جب سلیوک اور اوغار نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا تب آتش خود ہی یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور کہنے لگا، میں اس بستی کا رہنے والا ہوں جو تم دونوں میاں بیوی کے قبرستان کے قریب ہی ہے، کہ جس کا سردار آرس ہے۔ میں سلیوک اور اوغار دونوں میاں بیوی کا پرانا جاننے والا ہوں اور اکثر و بیشتر ان کی خدمت کے لیے اس محل میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ آتش ابھی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ سلیوک بولا اور آتش کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا، یوناف اپنے آپ میں رہو، اپنے جامے سے باہر نکل کر گفتگو کرنے کی کوشش مت کرنا۔ آتش ہمارے پاس کیوں آتا ہے، کس غرض سے آتا ہے، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے۔ تم تیسرے فرد کون ہوتے ہو بیچ میں دخل اندازی کرنے والے؟ سلیوک کی اس گفتگو سے یوناف غیظ و غضب سے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے پاؤں کی ایک ٹھوکر اس نے سلیوک کو مارتے ہوئے کہا، میں کون ہوں یہ تو اچھی طرح جانتا ہے۔ دیکھ جو حرکتیں تم دونوں میاں بیوی نے جاری کر رکھی ہیں انہیں بند کر دو، ورنہ میں تم دونوں کو ریزہ ریزہ لخت لخت کر کے رکھ دوں گا۔ یوناف یہیں تک کہنے پایا تھا کہ سلیوک نے پاؤں کی ٹھوکر کھانے کے بعد عجیب سے انداز میں اوغار کی طرف دیکھا اور اس کے اس طرف دیکھنے سے یوناف چوکنا ہو گیا تھا۔ اس نے بھی خاص انداز میں کیرش کی طرف دیکھا۔ پھر نتیاس کے محل میں ایک خونی انقلاب برپا ہو گیا۔ سلیوک اور اوغار دونوں حرکت میں آئی اور انہوں نے اپنی آنکھوں اور اپنے منہ سے خوفناک آگ نکالی اور یہ آگ بڑی تیزی سے یوناف اور کیرش کی طرف لپکی۔ لیکن اسی لمحے کیرش اور یوناف بھی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اپنا دفاع کر چکے تھے کہ جس وقت سلیوک اور اوغار کے منہ سے آگ نکلی تھی اس وقت سلیوک، اوغار اور آتش نے دیکھا یوناف اور کیرش دھویں کی صورت اختیار کر گئے تھے اور ان دونوں کے منہ اور آنکھوں سے نکلنے والی آگ اس دھویں میں سے ہوتی ہوئی باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ پھر وہ دھواں آہستہ آہستہ چھٹ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی ان دونوں کی پشت پر نمودار ہوئے۔ نمودار ہوتے ہی یوناف نے اپنے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر سلیوک کی گردن پر دے ماری اور سلیوک بل کھاتا ہوا دور جا گرا تھا۔ عین اسی موقع پر کیرش بھی حرکت میں آئی اور جس طرح یوناف نے سلیوک کی گردن پر ضرب لگائی تھی ایسے ہی کیرش نے بھی اپنے پاؤں کی سخت ٹھوکر اوغار کی گردن پر لگائی اور اوغار بھی سلیوک کی طرح لڑکتی ہوئی کئی گز دور جا گری تھی۔ یہ صورتحال برپا ہو چکنے کے بعد یوناف گرجتی اور دہاڑتی آواز میں بولا اور سلیوک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلیوک آج تم دونوں میاں بیوی کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے، اب ہم چلتے ہیں، پھر آئیں گے اور تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے جب تک کہ تم نتیاس کے محل کو خالی نہیں کر دیتے، جب تک ہم آتے جاتے رہیں گے اور تمہارا ایسا ہی حشر کرتے رہیں گے۔
اس کے ساتھ ہی یوناف نے کیرش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی نتیاس کے محل سے نکل گئی تھی۔ یوناف اور کیرش کے جانے کے بعد آتش نے بڑی بے بسی اور لاچارگی سے سلیوک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے آقا، یہ شخص یوناف اور اس کی بیوی ایسے دراز دست اور زور آور ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر کے بچ نکل جائیں؟ میں سمجھتا ہوں انہیں زندہ سلامت اس محل سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ اس پر سلیوک کہنے لگا، آتش، تم فکر مند نہ ہو، تم عنقریب دیکھو گے کہ ہم بڑے خونخوار انداز میں ان دونوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ جاؤ، جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی آتش اٹھا اور نتیاس کے محل سے نکل کر وہ بستی کی طرف چلا گیا تھا۔ آتش کے جانے کے 2 دن بعد سلیوک اور اوغار کے سامنے نتیاس نمودار ہوا۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کی عبا پہنے ہوئے تھا اور اپنا چہرہ بھی اس نے سیاہ رنگ کے نقاب سے ڈھانک رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلیوک کہنے لگا، میرے آقا، یوناف اور اس کی بیوی کیرش نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ 2 دن پہلے ہمارے پاس آتش بیٹھا گفتگو کر رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی محل کے اندرونی کمرے کی طرف سے آئی، ہم سے تلخ گفتگو کی۔ ہم نے منہ اور آنکھوں سے آگ نکالتے ہوئے ان پر حملہ کیا، لیکن وہ دھوئیں کی صورت اختیار کر گئی تھی، ہم سے بچ گئی، اور پھر وہ دونوں اچانک ہماری پشت پر آئی اور ہمیں پاؤں کی ٹھوکریں ماری۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب سلیوک خاموش ہوا تو نتیاس انتہائی قہرمانیت میں بولا اور کہنے لگا، سنو سلیوک، آج کی رات یوں جانو کہ یوناف اور کیرش کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ آج رات آدھی رات کے وقت تم تیار رہنا، میں آؤں گا اور ہم تینوں مل کر ان دونوں میاں بیوی پر حملہ آور ہوں گے اور ان دونوں کا قصہ پاک کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نتیاس نے دھوئیں کی شکل اختیار کی اور فضاؤں میں تحلیل ہو کر روپوش ہو گیا تھا۔ جس وقت رومن اور ایرانی آپس کی جنگوں میں مصروف تھی، شمال کی طرف ایک بہت بڑی طاقت اور قوت کروٹیں لے رہی تھی۔ ایک خونی انقلاب رونما ہونے والا تھا، اور یہ خونی انقلاب ایرانی اور رومن سلطنتوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ یہ طاقت اور قوت ہن قبائل تھے، جنہوں نے ایران کے شمال میں بلخ اور شمال مشرقی علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی، جبکہ قسطنطنیہ کی رومن سلطنت کے شمال میں بحیرہ اسود اور دریائے ڈینوب کے اس پار سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں بھی انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ علاقے کبھی وحشی گول قبائل کے زیر اثر تھے، لیکن ہن قبائل نے حملہ آور ہو کر گول قبائل کو وہاں سے مار بھگا دیا تھا، اور اب ان علاقوں میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس طرح سے ایرانی مملکت اور رومن شہنشاہ کی مملکت کے شمال میں ہنوں کی سلطنت آباد ہو چکی تھی۔ اس مملکت میں رومنوں اور ایرانیوں کی چپ خلش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہم مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بیک وقت ایرانی اور رومن سلطنتوں پر حملہ کر دیا جائے۔ پس اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے اور رومنوں اور ایرانیوں کو بدترین شکست دینے کے لیے ہن قبائل بڑی تیزی سے حملوں کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ ادھر ہن قبائل نے بیک وقت ایرانی اور رومن سلطنت پر یلغار کر دی تھی۔ پہلے ایران پر ہن قبائل کے حملے کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد رومنوں پر ان کے حملے کا ذکر کیا جائے گا۔ بہرام گور کے زمانے میں بلخ اور شمال مشرقی علاقوں کے قبائل، جنہیں ہن کہا جاتا تھا، انہوں نے ایران کا رخ کیا۔ ان کی آمد اور ایران پر حملہ آور ہونے کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح پورے ایران میں پھیل گئی تھی۔ بہرام گور اس بلائے ناگہانی کی خبر سے سخت ہراساں، پریشان اور غیر مطمئن ہوا تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ ہنوں کے ٹڈیدل لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک کے طول و عرض میں پھیل کر بہترین لشکر مہیا کرتا اور ہنوں کا مقابلہ کرتا، اس نے آذربائیجان کی طرف شکار کو جانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس سے پہلے بہرام گور نے رومنوں کے خلاف جنگ کی تھی، اگرچہ اس کی مہم ناکام رہی تھی، لیکن اس نے اپنے حریف کے ساتھ آبرومندانہ شرائط پر صلح کر لی تھی۔ آرمینیا کا قضیہ، جو حکومت ایران کے لیے ہمیشہ سے درد سر بنا ہوا تھا، اسے بھی بہرام گور نے ختم کر دیا تھا۔ تاہم جب ہن قبائل ایران پر حملہ آور ہوئے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہرام گور نے آذربائیجان کی طرف شکار کرنے کی ٹھانی، تب ایرانی امراء کو اپنے شہنشاہ بہرام گور کے اس فیصلے کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس کے شکار کے متعلق مورخین ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، ایک دن بہرام نے چاہا کہ شکار اور شکار کے لوازم سے لطف اٹھائی، چنانچہ شکار کے سامان مہیا کیے گئے۔
ان میں ایک مشکیزہ شراب اور طلائی جام بھی تھا۔ بہرام ایک اونٹنی پر سوار تھا۔ ایک گانے والی عورت اس کے ساتھ تھی جو رباب بجانے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ وہ خوبصورت اور دل آرام خاتون رباب بجاتی اور بہرام شکار کا پیچھا کرتا۔ شکار کے دوران جب ہرنوں کا ایک دستہ سامنے سے گزرا تو اس نے اپنے ساتھی گانے والی عورت سے پوچھا، بتاؤ کون سا ہرن مار گراؤں؟ جواب میں اس حسین و پرجمال گانے والی نے جواب دیا، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی شکار کی صورت ہو کہ جب آپ شکار کریں تو نر ہرن مادہ ہرن کی شکل میں نظر آئی اور مادہ ہرن نر کی شکل میں دکھائی دے۔ اس پر بہرام نے کہا، یہ تو تم نے بڑے ہی مشکل کام کی فرمائش کی ہے، بہرحال میں تمہاری یہ فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بہرام گور نے اپنے بھاری اور سخت نوک کے تیر سنبھالے اور ایک نر ہرن کے دونوں سینگوں کو نشانہ بنا کر اس نے باری باری جب تیر چلائی تو نر ہرن کے دونوں سینگ ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ اس کے سینگ ٹوٹ کر گرنے سے نر ہرن اس وقت مادہ ہرن کی صورت میں نظر آنے لگا۔ اس حسین و جمیل گانے والی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے بہرام گور کے نشانے کی تعریف کی اور کہا، اب میری یہ خواہش ہے کہ آپ مادہ ہرن کے سر اور پیر کو تیر میں پرو دیں۔ بہرام گور اس گانے والی کی اس فرمائش سے کسی قدر برہم ہوا، لیکن بہرحال اس نے مادہ ہرن کے سر پر نشانہ باندھا۔ جو ہی ہرن نے اپنا پاؤں سر کی طرف بڑھایا تو ایک تیر اس طرح مارا کہ وہ تیر اس کے پاؤں سے نکل کر سر میں پیوست ہو گیا۔ اس طرح اس ہرن کا پاؤں اور سر دونوں ایک ہی تیر میں پرو دیے گئے۔ مورخین بہرام گور کے اس شکار کو ایک تلخ یاد بھی رقم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس حسین و جمیل گانے والی عورت نے پے در پے بہرام گور سے شکار کے دوران فرمائشیں کی تو بہرام انتہائی برہم ہوا اور غصے کی حالت میں اس نے اس گانے والی اور رباب بجانے والی کو اونٹ سے نیچے دے مارا اور پھر کہنے لگا، تم نے یہ عجیب و غریب فرمائشیں اس لیے کی تھیں کہ میں تیر اندازی میں ناکام رہوں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اونٹ سے گر کر وہ رباب بجانے والی حسینہ سخت مجروح ہوئی، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ اونٹ سے گر کر ہلاک ہو گئی تھی۔ اب بہرام گور کی شکار پسندی کا اثر ادب و آرٹ پر پڑا۔ شاعروں اور افسانہ نویسوں نے اس کے شکار کو موضوع بنا کر ادب کے سرمائے میں اضافہ کیا۔ دستکاروں نے چاندی اور تانبے کے برتنوں اور قالینوں پر شکار کے مختلف مناظر کی تصویریں بنائیں، گویا حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ نازک خیالی کے لیے بھی انہیں بہرام گور کی صورت میں ایک نیا موضوع مل گیا تھا۔ بہرحال جس وقت بہرام گور نے ہن قبائل کے حملے کے مقابل جانے کے بجائے آذربائیجان کی طرف شکار کھیلنے کا ارادہ کیا تو ایران کے عمرا سخت برہم ہوئے۔ ان کا اصرار تھا کہ بادشاہ شکار کا ارادہ ترک کر دے اور پایا تخت میں موجود رہے تاکہ ہنوں کے خطرے کا سدباب کرنے کے لیے مناسب تدابیر اختیار کی جا سکیں۔ لیکن بہرام گور نے اپنی عمرہ کی ایک نہ مانی اور شکار کی تیاریوں کا اہتمام ہونے لگا۔ ایسے وقت میں شکار کو چلے جانا کسی کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ عمرہ یہ سمجھتے تھے کہ بہرام گور بزدل ہے اور ہنوں کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا۔ آخر شکار کے بہانے فرار کی تدبیریں سوچی ہیں۔ اسے وہ لاچار اس بات پر تیار ہو گئی تھی کہ ہنوں کو تحفے تحائف پیش کریں اور خراج ادا کرنے کے وعدے پر ان سے مصالحت کر لی۔ دوسری طرف ہن قبائل ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے خاقان کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے ایرانی سلطنت کا رخ کر رہے تھے۔ ان ہن قبائل کی داستان اور تاریخ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 163 سال پہلے دریائے جیہون اور سیہون کے مابین سکائی قبائل آباد تھی اور یہ اکثر و بیشتر اس ایرانی مملکت پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، یہاں تک کہ چین کی سرزمین سے کچھ وحشی قبائل نکلے جنہیں یوچی قبائل کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ یوچی قبائل انتہائی خونخوار اور بڑے جنگجو تھے۔ یہ دریائے جیہون اور سیہون کے درمیان آباد ہونے والے وحشی سکائی قبائل پر حملہ آور ہوئے اور انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سکائی قبائل وطن کو خیر بات کہہ کر بلخ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں چین نصیب نہ ہوا کیونکہ یوچی قبائل ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے تھے، اور 139 قبل مسیح میں یوچی قبائل نے سکائی قبائل کو بلخ سے بھی نکال باہر کیا۔ پھر یوچی قبائل کی ایک شاخ جس کا نام کوشان تھا اور جو دوسروں کی نسبت زیادہ جنگجو اور ترقی یافتہ تھی، باقی تمام قبائل کو اس کوشان قبائل نے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر بلخ اور آس پاس کے علاقوں میں ایک حکومت قائم کر لی جو ان کے نام کی مناسبت سے حکومت کوشان کہلانے لگی تھی۔ رومنوں کو خیال تھا کہ ایران کے قریب ہی چینی قبائل کی ایک طاقتور حکومت قائم ہوئی ہے
اور اگر ایران پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہو تو اس نئی حکومت سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اس خیال سے رومنوں نے حکومت کوشان سے دوستانہ روابط و تعلقات قائم کر لیے تھے۔ انہی قبائل نے 5ویں صدی کے اوائل یعنی بہرام گور کے عہد میں دریائے جیہون کو عبور کیا اور کوہستانی سلسلوں سے ہوتے ہوئے ایران پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ یہ یوچی قبائل ہی تھے جنہیں ہن قبائل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ اہل چین انہیں بیضا کہتے ہیں، رومن انہیں ہفتالی کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ ایرانیوں نے انہیں ہسپتالی کا نام دیا تھا۔ کچھ اقوام اور گروہ انہیں سفید ہن کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ بہرحال جس وقت یہ ہن قبائل مملکت ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے اور ایرانی شہنشاہ بہرام گور شکار کھیلنے کے لیے آذربائیجان کی طرف چلا گیا تھا، ایرانی عمرا نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہنوں کو تحفے تحائف اور خراج ادا کرنے کے وعدے پر واپس لوٹ جانے کے لیے کہیں گے۔ دوسری طرف بہرام بغیر کسی مقصد کے آذربائیجان کی طرف نہیں جا رہا تھا، شکار کا ایک بہانہ تھا۔ وہ اندر ہی اندر ہن قبائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ آذربائیجان کی طرف شکار کے لیے جانے سے پہلے بہرام گور نے اپنے بھائی نرسی کو نائب سلطنت مقرر کر دیا تھا اور 3000 سوار لے کر کوہستان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے پہاڑی اقوام کو اپنے لشکر میں بھرتی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہن قبائل کی آمد سے پہلے ہی اس نے کوہستانی سلسلوں میں بسنے والے جنگجو قبائل پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا۔ اپنے ان سارے اقدامات کو بہرام گور نے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی۔ اصل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ ملک کی بہترین فوج جمع کر کے اچانک ہنوں کی جمعیت پر ٹوٹ پڑی اور انہیں پسپا کر کے اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کرے۔ دوسری طرف ہن قبائل کے قاقان کو اس کے جاسوسوں نے خبر پہنچائی کہ بہرام گور یعنی ایرانی شہنشاہ حکومت اپنے بھائی نرسی کے سپرد کرنے کے بعد فوراً فرار ہو گیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد ہن قبائل کا قاقان ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے پیش قدمی کرنے لگا تھا۔ عین اس وقت جب ہن قبائل ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے ایرانی سرحدوں میں داخل ہوئے، بہرام گور کوہستانی سلسلے سے اپنے نئے لشکر کے ساتھ اچانک نمودار ہوا اور رات کی تاریکی میں اس نے ہن قبائل پر خون خشک کر دینے والا شب خون مارا تھا۔ رات کی تاریکی میں بہرام گور اپنے لشکر کے ساتھ بحر کے طوفان، سیل بلاخیز وقت کے خونی دھاری، دہکتی سلگتی فضاؤں میں حوادث کی لہروں اور بدترین کرب مسلسل کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف ہن قبائل نے بھی اپنے خاقان کی سرکردگی میں بہرام گور کے حملے کو روکنے کے بعد جوابی حملہ کیا اور وہ بھی بہرام گور کے لشکر پر ظلمتوں کے سیل، زہر اگلتی پستیوں، دھواں دھار گھٹاؤں، تیرہ اتار قزاؤں اور صحرا کے سکوت میں وقت کی ہولناک آوازوں کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ ایرانی لشکر اور ہن قبائل کے ٹکرانے سے میدان جنگ دھواں زدہ زمین، کراہوں لرزتی کانپتی سانسوں اور اس آگ کی صورت اختیار کر گیا تھا جس میں بحر و بر ابل اور پگھل پڑے ہوں۔ بہرام گور کے مقابلے میں ہن قبائل کو رات کی تاریکی میں بدترین شکست ہوئی۔ بہرام گور کا یہ شب خون اتنا کامیاب رہا کہ ہن قبائل کا سردار جو خاقان کہلاتا تھا وہ بھی اور اس کے ساتھ کئی معتمد ساتھی جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ خاقان کی ملکہ اسیر ہو گئی اور بہت سا سامان غنیمت ایرانی لشکر کے ہاتھ لگا۔ اس مال غنیمت میں گرا مایہ چیزوں کے ساتھ ہن قبائل کے خاقان کا تاج بھی تھا جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور یہ تاج آذر کشپ کے آتش کدے میں ہنوں کے خلاف فتح کی یادگار کے طور پر آویزاں کر دیا گیا۔ یہ آتش کدہ آذربائیجان کے شہر شیز میں تھا۔ ایران کے شہنشاہ بہرام گور نے وحشی ہن قبائل کی شکست اور پسپائی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کا تعاقب کیا اور انہیں دریائے جیہون سے پار کرا کر دم لیا۔ ایرانی شہنشاہ بہرام گور کے مقابلے میں ہن قبائل کو اتنی عبرتناک شکست ہوئی تھی کہ جب تک بہرام گور ایران کا شہنشاہ رہا ہن قبائل کو پھر ایرانی مملکت پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہن قبائل کو شکست دینے کے بعد ایرانی شہنشاہ بہرام گور نے ہندوستان کی طرف توجہ دی۔ ہندوستان پر اس نے لشکر کشی کی، لیکن ہندوستان کا مہاراجہ شنکلت اس وجہ سے بہرام کا شکر گزار تھا کہ اس نے ایک مشترکہ دشمن ہن قبائل کی ٹڑی دل کو ایران کی سرحدوں سے مار بھگا کر ایران کو تو بچا لیا لیکن اس سے ہندوستان بھی محفوظ ہو گیا۔ اس احساس مندی کے خیال سے ہندوستان کے راجہ شنکلت نے ایرانی لشکر کا خیر مقدم کیا اور مکران اور ایران کی سرحد سے ملتے ہوئے کئی علاقے اس نے حکومت ایران کی تحویل میں دے دیے تھے۔ کچھ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ راجہ شنکلت نے اپنی بیٹی بہرام گور کے عقد میں دے دی تھی۔
اس کے علاوہ مہاراجہ شنکلت نے 4000 سازندے اور خوش الہان موسیقار ایرانی دربار میں بھیجے، جنہیں بہرام گور نے ایران کے مختلف علاقوں میں بسایا، اور ایران کے سیاہ پوست لوری انہی سازندوں کی ہی نسل سے ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایران اور ہندوستان کے روابط بہرام گور کے زمانے میں خاصے مستحکم تھے۔ بہرام گور نے چونکہ عربوں میں پرورش پائی تھی، جس کا اثر بہرام کے مزاج پر پڑا اور اس کی طبیعت شعر گوئی کی طرف مائل ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بہرام گور نے عربی شاعری میں ایک دیوان بھی مرتب کیا۔ یہ دیوان بخارا کے کتب خانے میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ بہرام گور نے زراعت کو ملک کی خوشحالی کا سب سے بڑا وسیلہ سمجھتے ہوئے اس کی بہتری کی طرف بھی توجہ دی۔ کاشتکاروں کو اس نے مراعات دیں اور آبپاشی کے لیے نالے کھدوائے۔ ایران کے ضلع ارد شیر خورا اور ضلع شاہپور میں جہاں بہرام گور کی بڑی بڑی جاگیریں تھیں، بہرام گور نے محل تعمیر کروائی، ایک آتش کدہ بھی بنوایا جس کا نام اس نے مہر نرسیاں رکھا۔ ابرواں فام کی بستی کے نزدیک جو شہر ارد خوردہ میں تھی اور جہاں وہ پیدا ہوا تھا، وہاں بہرام نے 4 گاؤں بسائی اور ان میں آتش کدے بنوائی۔ ایک گاؤں اس کے اپنے لیے تھا اور 3 اس کے بیٹوں کے لیے۔ اس نے 3 باغ بھی لگوائی، ایک کھجور کا، ایک زیتون کا اور ایک سرو کا، جن میں ہر باغ میں 1000 درخت تھے، اور ہر باغ اس نے آتش کدے کے نام وقف کر دیا تھا۔ ایران کا شہنشاہ بہرام گور 420 عیسوی میں فوت ہوا۔ مورخین اس کی وفات کے متعلق لکھتے ہیں کہ بہرام گور چونکہ شکار کا بڑا شوقین تھا، لہٰذا ایک دن یہ شکار کے لیے گیا۔ دور سے اسے ایک ہرن آتا دکھائی دیا۔ بہرام نے اس ہرن کو بڑا پسند کیا، لہٰذا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کو اس نے اس ہرن کے پیچھے سرپٹ دوڑا دیا۔ کہتے ہیں راستے میں ایک پرانا کنواں تھا جسے بہرام گور کے آگے بھاگتا ہوا ہرن تو پھلانگ کر بچ گیا، لیکن بہرام گور اپنے گھوڑے سمیت اس اندھے پرانے اور قدیم کنویں میں گر پڑا۔ کہتے ہیں بہرام گور کے ساتھ جو اس کے محافظ دستے کے سپاہی تھے، انہوں نے بہرام کے گھوڑے کو تو اس ویران اور اندھے کنویں سے نکال لیا تھا، لیکن بہرام گور کی لاش نہ مل سکی۔ سپاہیوں نے اس کنویں میں اتر کر کافی دیکھا بھالا، کنویں کا ہر کونا چھانا، لیکن بہرام گور کی لاش نہ ملی۔ اس طرح ایران کا شہنشاہ بہرام گور ہلاک ہوا اور اس کی ہلاکت کے بعد اس کا بیٹا یزدگرد ایران کا شہنشاہ بنا تھا۔ اس روز زوردار بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بار بار بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی شام کا کھانا کھانے کے بعد سوئے ہی تھے کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ یہ لمس پاتے ہی یوناف چوکنا سا ہو گیا۔ اس پر کیرش بھی یوناف کے قریب ہو کر متوجہ ہو گئی تھی۔ اپنا ریشمی اور حریری لمس دینے کے بعد ابلیکا یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اسے غور سے سننا۔ آج کی رات تم دونوں میاں بیوی محتاط اور مستعد ہو کر رہنا، اس لیے کہ نتیاز، سلیوک اور اوغار تینوں مل کر تم دونوں میاں بیوی پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ابلیکا، اپنی قبرستان کی اس رہائش گاہ میں جس کمرے میں ہم سوتے ہیں، میں اور کیرش روز اس کمرے کے ارد گرد اپنی سری قوتوں کو کام میں لاتے ہوئے حصار کھینچ کر سوتے ہیں تاکہ کوئی بھی قوت اس حصار کو عبور کر کے ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ نتیاز، سلیوک اور اوغار ہمارے کھینچے ہوئے اس حصار کو توڑ کر ہم پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس پر ابلیکا کہنے لگی، دیکھو یوناف، نتیاز کی روح بے پناہ قوتوں کی مالک ہے۔ مجھے خطرہ اور ڈر ہے کہ کہیں تمہارے کھینچے ہوئے حصار کو کوئی طریقہ استعمال کرتے ہوئے یہ نتیاز توڑ کر تم پر حملہ آور ہونے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس پر یوناف نے کہا، دیکھو ابلیکا، یہ معاملہ ہے تو ہم دونوں میاں بیوی جس کمرے میں سوتے ہیں اس میں حصار نہیں کھینچیں گے، بلکہ دوسرے کمرے میں انسانی اور حیوانی آنکھوں سے اوجھل ہو کر نتیاز، سلیوک اور اوغار پر نگاہ رکھیں گے کہ وہ ہمارے خلاف کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ پس تم یہ کام کرنا کہ جب وہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلیں تو نکلنے کے ساتھ ہی ہمیں اطلاع کر دینا تاکہ ان سے نمٹنے کے لیے ہم بندوبست کر سکیں۔ اس پر ابلیکا نے کہا، دیکھو یوناف، تم دونوں میاں بیوی مطمئن رہو، جو ہی وہ تینوں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی اس کوہستانی آماجگاہ سے نکلیں گے میں تمہیں اطلاع کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی یوناف کی گردن پر لمس دیتے ہوئے ابلیکا علیحدہ ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی مل کر ان 2 بلیوں کو خوراک کھلانے لگے تھے جو ان دونوں میاں بیوی نے پال رکھی تھیں۔
رات گزرتی جا رہی تھی، بارش اسی طرح جاری تھی۔ بادلوں کے گرجنے اور وقفے وقفے سے بجلی کے چمکنے سے فضاؤں کے اندر ایسا سما بن گیا تھا جیسے کہ تہذیب کی آندھیوں میں رقص رگو جاں شروع ہو گیا ہو، اور فضاؤں کی بے قراری میں سلگتے فاقوں نے اپنے ڈیرے جمانے شروع کر دیے ہوں۔ صحرائے وقت کے جکڑوں میں مرگ کی سلگتی آگ کی طرح بجلی کی چمک جب چاروں طرف پھیلتی تو یوں لگتا جیسے وہ زندگی کو ادھیڑ دینے والی رلاتی آہیں چاروں طرف کھڑی کر دے گی، اور بادلوں کے بار بار گرجنے اور بجلی کے بار بار چمکنے کے باعث لگتا تھا گویا سسکتی زندگی کی تنابیں کٹ جانے والی ہوں۔ ایسے میں یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ دونوں بلیاں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ یوناف اور کیرش دونوں کو شاید اس کا ہی انتظار تھا۔ جو ہی اس نے لمس دیا، یوناف چوکنا ہو گیا اور کیرش متوجہ ہو گئی۔ ابلیکا کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، تم اور کیرش دونوں میاں بیوی سنبھل جاؤ۔ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ تینوں اپنی کوہستانی آماجگاہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ فکر مند مت ہونا، میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ ابلیکا کے علیحدہ ہونے کے بعد یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا اور دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یوناف نے دونوں بلیوں کو اپنی گود میں لیا، پھر دونوں میاں بیوی تقریباً بھاگتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں جا کر وہ دونوں میاں بیوی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور انسانی اور حیوانی آنکھ سے روپوش ہو گئے تھے۔ شاید وہ اسی کمرے میں رہ کر ان تینوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بجلی کی سی تیزی سے سلیوک اور اوغار یوناف اور کیرش کی اس قبرستانی رہائش گاہ میں داخل ہوئے۔ بارش اسی طرح جاری تھی۔ تینوں اس کمرے کے سامنے والے برآمدے میں آن کھڑے ہوئے تھے جس میں تھوڑی دیر پہلے یوناف اور کیرش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں آ کر وہ تینوں حرکت میں آئی۔ سب سے پہلے نتیاس نے اپنے دونوں بازو فضا میں بلند کیے، پھر وہ انتہائی خوفناک اور جوان اور توانا چیتے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ سیاہ رنگ کے اس چیتے سے یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھیں آگ برسا رہی ہوں۔ اس کے بعد سلیوک اور اوغار حرکت میں آئے۔ انہوں نے اپنی شکل و شباہت بدلی، اپنے ہاتھ انہوں نے فضا کے اندر بلند کیے اور دوسرے لمحے وہ انتہائی زہریلے سانپوں کی شکل و صورت اختیار کر گئے تھے۔ یوناف اور کیرش نے کچھ کپڑے خشک ہونے کے لیے باہر برآمدے میں بندھی ہوئی رسی پر ڈال رکھے تھے اور تیز جھکڑوں کے باعث کچھ کپڑے رسی سے نیچے گر گئے تھے۔ سلیوک اور اوغار دونوں ان کپڑوں کی طرف بڑھے اور انہوں نے اپنے منہ سے ایسی خوفناک آگ نکالی کہ لمحوں کے اندر وہ کپڑے جل کر راکھ ہو گئے۔ عین اسی لمحے یوناف اور کیرش اس کمرے میں نمودار ہوئے جس کی کھڑکی برآمدے کی طرف کھلتی تھی۔ پھر اوٹ میں رہ کر یوناف حرکت میں آیا۔ اپنا ہاتھ وہ کھڑکی کے قریب لے گیا، اپنی سری قوت کو حرکت میں لایا۔ اس کے ساتھ ہی ایسی تیز شعائیں نکل کر سانپ کا روپ دھارنے والے سلیوک اور اوغار پر پڑی کہ وہ دونوں فوراً سانپ کا روپ ترک کر کے انسانی روپ دھارنے پر مجبور ہو گئے اور وہ سخت پریشانی اور تکلیف کا اظہار کر رہے تھے۔ عین اسی لمحے سیاہ رنگ کے خوفناک چیتے کا روپ دھارنے والے نتیاس نے شاید یوناف اور کیرش کے انسانی شکل و صورت میں ساتھ والے کمرے میں نمودار ہونے کی وجہ سے انسانی بو پالی تھی، لہٰذا وہ برآمدے سے کمرے میں داخل ہوا اور اس کمرے کی طرف بھاگا جس کمرے میں انسانی شکل و صورت میں یوناف اور کیرش نمودار ہوئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف اور کیرش دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور دھوئیں کی صورت میں چھت کی طرف صعود کر گئے۔ سیاہ رنگ کا وہ چیتا جو اصل میں نتیاس تھا اس کمرے میں داخل ہوا اور وہاں کچھ نہ پا کر بری طرح دہاڑ کر رہ گیا تھا۔ یوناف اور کیرش نے اپنے ساتھ دونوں بلیوں کو بھی روپوش کر لیا تھا۔ اب چیتے کے روپ میں نتیاس تھوڑی دیر تک اس کمرے میں ٹہلتے ہوئے اونچے اونچے سانس لے کر کچھ سونگھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ اس کمرے سے نکل کر دوبارہ برآمدے میں آیا جہاں سلیوک اور اوغار انسانی شکل و صورت میں کھڑے ہوئے تھے۔ برآمدے میں آ کر نتیاس نے انسانی روپ دھارا۔ وہ اسی طرح اپنے جسم پر سیاہ رنگ کی عبا اور چہرے پر سیاہ رنگ کا نقاب ڈالے ہوئے تھا۔ پھر وہ سلیوک اور اوغار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شاید ان دونوں میاں بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی، لہٰذا وہ اپنی قبرستانی رہائش گاہ چھوڑ کر کہیں بھاگ نکلے ہیں، لیکن وہ میری گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ وہ زمین کی تہ میں اتر جائیں یا آسمان کی رفتوں میں جا چھپیں، میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور ان دونوں کا ہر صورت میں خاتمہ کر کے رہوں گا۔ سنو سلیوک اور اوغار، یوناف اور کیرش اس طرح چھپ کر ہم تینوں سے بچ نہ سکیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان دونوں کی موت ہم تینوں کے ہاتھوں لکھی ہے اور یہ انہیں جلد آ کر رہے گی۔
عین اسی لمحے یوناف اور کیرش پھر انسانی شکل و صورت میں اسی کمرے میں نمودار ہوئے۔ پھر یوناف حرکت میں آیا۔ دونوں بلیوں کی جسامت اور طاقت میں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس نے 10 گنا اضافہ کر دیا تھا۔ یوناف اور کیرش کا بلیوں کے ساتھ اس کمرے میں نمودار ہونا تھا کہ نتیاس پھر حرکت میں آیا۔ اپنے ہاتھ اس نے مافوق الفطرت انداز میں فضا کے اندر بلند کیے اور ایک بار پھر وہ انتہائی خوفناک اور لمبی قسم کے چیتے کا روپ دھار گیا تھا۔ پھر وہ اس کمرے کی طرف بھاگا جس میں یوناف اور کیرش نمودار ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں یوناف نے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے دونوں بلیوں کو حملہ آور ہونے کے لیے تیار کر لیا تھا، اور بلیاں اس وقت بلیاں نہ رہی تھیں۔ اپنی طاقت اور جسامت میں 10 گنا اضافہ ہونے کے باعث وہ چیتے سے بھی زیادہ بڑی اور خوفناک صورت اختیار کر چکی تھیں، اور جو ہی چیتا برآمدے سے پہلے کمرے میں داخل ہوا، دونوں بلیاں بھی اس کمرے میں داخل ہو گئیں اور چیتے پر بڑے خونخوار انداز میں حملہ آور ہو گئی تھیں۔ شیر جیسی جسامت اختیار کرنے والی یہ دونوں بلیاں جب چیتے پر حملہ آور ہوئیں، اور جو چیتا اصل میں نتیاس تھا ان دونوں بلیوں کے آگے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلیوک اور اوغار بھی نتیاس کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تینوں کا رخ جنگل کی طرف تھا، جبکہ بلیاں برابر ان کا تعاقب کر رہی تھیں، اور یوناف اور کیرش بھی دونوں بھاگتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ قبرستان سے ملحقہ جنگل کے عین وسط میں جا کر یوناف اور کیرش بھاگتے بھاگتے رک گئے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے دونوں بلیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جس وقت یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی ان بلیوں کا جائزہ لے رہے تھے، عین اسی وقت برستی بارش اور گھنے جنگل میں ان کے چاروں طرف لہو کو منجمد کر دینے والی چیخیں اور دل کو خنجر کی چبھن دینے والے خوفناک قہقہے، ہوا کے جھونکوں کو شعلہ اور شرر میں تبدیل کرنے والی غضبناک صدائیں، گزرتے وقت کے دھارے کو موت کی تاریکیوں اور نیلگوں آسمان کی وسعت کو ظلم کی لہد میں پھینک دینے والی المناک غراہٹیں سنائی دینے لگی تھیں۔ یوناف اور کیرش نے گھبرا کر جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو رات کی تاریکی، بارش اور جنگل میں انہیں اپنے چاروں طرف نتیاس، سلیوک اور اوغار کے علاوہ اور بہت سی خوفناک بدروہیں گھیرے ہوئے دکھائی دیں۔ پھر نتیاس، سلیوک اور اوغار کی سرکردگی میں وہ ساری بدروہیں یوناف اور کیرش پر حملہ آور ہونے کے لیے اسی طرح اپنی آوازوں سے غضبناکی اور درندگی کا مظاہرہ کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی تھیں۔ رات گہری اور تاریک ہو گئی تھی، بارش اسی طرح جاری تھی۔ قبرستان اور نتیاس کے محل کے درمیان میں پڑنے والے گھنے جنگل کے اندر یوناف اور کیرش بلیوں کی لاشوں کے پاس کھڑے تھے، جبکہ ان کے چاروں طرف نتیاس، سلیوک اور اوغار اور ان کے جیسی کئی بدروہیں یوناف اور کیرش کو گھیرے بری طرح شور کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اب لگتا تھا برستی بارش اور رات کی تاریکی میں انتقام کے نقیم آندھیوں کے قائد، عمروں کو بہا لے جانے والے خونی اشتہا لیے حیات کے طوفانوں میں آگ بھر کر رات کے ماتھے سے سحر کی لکیریں مٹا دینے کے درپے ہو گئی ہوں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف فوراً حرکت میں آیا۔ اپنی تلوار اس نے بے نیام کی۔ جس وقت وہ کیرش کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے چاروں طرف اپنی سری قوتیں استعمال کرتے ہوئے اس نے حصار کھینچ دیا تھا تاکہ حملہ آور بدروہیں اسے اور کیرش کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس کام سے یوناف فارغ ہوا ہی تھا کہ ابلکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ پھر اس کی انتہائی نرم اور شفیقانہ سی آواز سنائی دی۔ ابلکا کہنے لگی، دیکھو یوناف، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیرش کو بھی سمجھاؤ کہ پریشان مت ہو، ان کے سامنے جم جاؤ، جرأت مندی کا اظہار کرو اور انہیں بتاؤ کہ تم ان کے لیے کوئی نرم چہرہ نہیں ہو کہ یہ جب چاہیں تمہیں ہڑپ کر جائیں۔ ہرگز نہیں۔ سناٹوں کے اس جنگل میں ان پر ثابت کرو کہ تم کسی بھی وقت حرکت میں آ سکتے ہو۔ اپنی ہر سری قوت کو ان کے خلاف آزماؤ۔ میں بھی یہی ہوں، ضرورت پڑنے پر میں بھی تمہاری مدد کو پہنچوں گی، فکر مند مت ہونا۔ ابلکا کی اس گفتگو سے جہاں یوناف اور کیرش کو ڈھارس ہوئی تھی، وہاں دونوں میاں بیوی کے چہروں پر خوشی اور اطمینان بخش مسکراہٹ بھی نمودار ہوئی تھی۔ پھر دونوں میاں بیوی سنبھل گئی، اس لیے کہ نتیاس، سلیوک اور اوغار اور ان کی ساتھی بدروہیں ان دونوں پر حملہ آور ہونے کے لیے قریب پہنچ گئی تھیں۔ یوناف اور کیرش انتہائی اطمینان بخش انداز میں اس بت کی طرح بے اثر کھڑے تھے جس کا وقت، جس کا ثنا اور جس کی پیروی کرنے والے یادوں کے رفتگان کی طرح خاموش ہو گئے ہوں۔ یوناف اور کیرش اپنے کھینچے ہوئے حصار کے اندر اس طرح خاموش اور بے حس و حرکت کھڑے تھے جیسے وہ جاندار نہیں بلکہ پتھر کے بت ہوں جو وہاں اچانک کہیں سے لا کر ایستادہ کر دیے گئے ہوں۔ جو ہی وہ روحیں ان دونوں پر حملہ آور ہونے کے لیے حصار کے قریب پہنچیں،
یوناف اور کیرش ایک دوسرے کی طرف مانیخیز انداز میں دیکھتے ہوئے آندھیوں اور طوفانوں کی طرح حرکت میں آئے۔ پھر دونوں نے اپنے ہاتھ اپنے سامنے پھیلائے۔ پھر جو انہوں نے اپنی سری قوتیں استعمال کیں تو ان کے ہاتھوں کی انگلیوں سے ایسی خونی شعاعیں نکل کر آگے بڑھنے والی بدروحوں پر پڑی تھیں کہ وہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ عین اسی موقع پر یوناف اور کیرش کی پشت کی طرف سے بڑھنے والی بدروحوں پر یوناف اور کیرش کی پشت کی طرف سے موت کی نیلی شعاؤں کی صورت میں کچھ روشنی پشت کی طرف سے بڑھنے والی بدروحوں پر پڑی تھی۔ یوناف اور کیرش سمجھ گئے تھے کہ اب لیکا حرکت میں آ چکی ہے، لہٰذا پشت کی طرف سے بڑھنے والی بدروہیں بھی شور اور واویلا کرتی پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ اب جنگل کے اندر اسی طرح خاموشی اور سناٹا چھا گیا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ابلیکا نے یوناف کی گردن پر تیز تیز لمس دیا اور اس کے ساتھ ہی خوشیوں اور مسرتوں میں ڈوبی ہوئی ابلیکا کی آواز سنائی دی، اور وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، بس کھیل ختم ہوا، فکر مند مت ہو، تم اور کیرش دونوں میاں بیوی جا کر اپنی رہائش گاہ میں آرام کرو۔ نتیاس، لیوک اور اوغار تو وہ تینوں تو نتیاس کے محل کی طرف جا چکے ہیں، جبکہ ان کی ساتھی روحیں اپنے اپنے مسکنوں کی طرف دفع ہو گئی ہیں۔ دیکھو، تم دونوں میاں بیوی کا اور میرا پہلا ہی حملہ ان سب کے لیے کارگر ثابت ہوا، اور دوبارہ انہوں نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف کہنے لگا، ابلیکا، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اب مجھے بدترین دشمنوں سے پالا پڑا ہے۔ اتنا عرصہ تو میں نے کسی دشمن کے سامنے نہیں نکالا، میں نے ہر صورت میں اسے اپنے سامنے زیر کیا ہے۔ اس پر ابلیکا سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف، یہ کوئی عام دشمن نہیں، یہ بدروہیں ہیں، اور بدروہیں بھی ایسی جن کی قوت اور طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال میں تم پہلے شخص ہو جس نے نتیاس کی روح کو اپنے سامنے یوں شکست خوردہ اور ہزیمت یافتہ کیا ہے، ورنہ نتیاس اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد اس کی روح بھی اپنے دشمنوں کے خلاف منمانی کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ بہرحال تم نے اب تک اسے خوب سبق دیا ہے، ایک نہ ایک روز ضرور ایسا آئے گا کہ تم ان بدروحوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور اپنا گوہر مقصود حاصل کر سکو گے۔ اب تم دونوں میاں بیوی جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی ابلیکا ہلکا سا لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی، جبکہ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی قبرستان کے اندر اپنی رہائش گاہ میں چلے گئے تھے۔ دوسری طرف رومنوں کی مغربی سلطنت کے حالات کچھ یوں تھے کہ شہنشاہ تھیوڈوسیس کے دور میں رومن سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک مشرقی روما اور دوسرا مغربی روما۔ مغربی روما کا دارالحکومت روم اور مشرقی روما کا قسطنطنیہ قرار پایا۔ تھیوڈوسیس کے بعد ویلنٹین دوم، پھر ہنوریوس، اس کے بعد سنکیچو اور پھر الارک ایک کے بعد دیگرے مغربی رومن سلطنت کے بادشاہ بنے تھے، یہاں تک کہ الارک کے بعد ویلنٹین سوم رومنوں کا بادشاہ بنا۔ یہ ویلنٹین سوم مشرقی روما سلطنت کے شہنشاہ تھیوڈوسیس دوم کا داماد بھی تھا۔ اس دور تک شمال کے مغربی قبائل مثلاً برگنڈین، فرینک اور گوتھ وقفے وقفے سے رومنوں کی مغربی سلطنت پر حملہ آور ہو کر ان کی طاقت اور قوت میں شگاف اور کمزوری کے آثار پیدا کرتے رہے، یہاں تک کہ ویلنٹین نے بڑی کوشش کر کے ایک بار پھر مغربی روما کے لشکروں کو تقویت بخشی۔ لیکن ویلنٹین سوم کی بدقسمتی کہ ان قبائل کا بادشاہ ایٹیلا مشرقی رومن سلطنت کے بادشاہ تھیوڈوسیس کو شکست دینے کے بعد قسطنطنیہ کی حدود سے نکلا۔ اس کے بعد اس نے رومنوں کی مغربی سلطنت کا رخ کیا۔ ایٹیلا چاہتا تھا کہ جس طرح اس نے رومنوں کی مشرقی سلطنت کو ان کے اندر دور تک گھس کر لوٹ مار اور یلغار کی ہے اور انہیں اپنے سامنے زیر اور مغلوب کیا ہے، اسی طرح وہ رومنوں کی مغربی سلطنت میں بھی داخل ہو کر ان کے شہروں کو لوٹے اور ان کے سامنے ایک فاتح، ایک ظالم قوت کی حیثیت سے انہیں شکست دینے کے بعد ایٹیلا اپنی لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے رومنوں کی مغربی سلطنت کی طرف بڑھا تھا۔ رومنوں کی مغربی سلطنت کے لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ رومیوں کی مشرقی سلطنت کو زیر و زبر اور اپنے سامنے مغلوب کرنے کے بعد وحشی ہن قبائل کا بادشاہ ایٹیلا اپنے خونخوار لشکر کے ساتھ رومنوں کی مغربی سلطنت کا رخ کر رہا ہے، تو وہ بڑے فکر مند ہوئے اور انہوں نے ایٹیلا سے بچنے کے لیے سوچ و بچار شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مال و دولت دے کر ایٹیلا سے جان چھڑا لی جائے، لیکن رومیوں کی مغربی سلطنت کی مالی حالت اس قدر سقیم اور خراب ہو چکی تھی کہ وہ ایٹیلا کو پیش کرنے کے لیے کچھ جمع نہ کر سکے۔ آخرکار رومنوں نے شہنشاہ ویلنٹین اور اس کے مشیروں اور چاہنے والوں نے
ایک عجیب و غریب تجویز سوچی جسے استعمال کر کے انہوں نے اٹیلا کے حملے سے بچنے کی کوشش کی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ ویلنٹین سووم کی ایک بہن تھی جس کا نام ہنوریا تھا۔ پورے اٹالی میں اس کے حسن، اس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہ تھا، اور اس کی خوبصورتی ہی کی وجہ سے رومنوں کی مغربی سلطنت میں ہی نہیں بلکہ مشرقی سلطنت میں بھی اس کے حسن اور خوبصورتی کے بڑے چرچے تھے۔ آخر یہ تجویز پیش کی گئی کہ ہنوریا اپنے خاص قاصد کے ذریعے ہن قبائل کے بادشاہ اٹیلا سے گفت و شنید کرے اور اسے شادی کی پیشکش کرے۔ رومیوں کو امید تھی کہ ہن قبائل کا بادشاہ اٹیلا ہنوریا کے حسن و شباب اور اس کی خوبصورتی کے چرچے سن کر ضرور اس سے شادی پر آمادہ ہو جائے گا، اور اگر اس نے ہنوریا سے شادی کر لی تو ہنوریا مغربی رومن سلطنت کو اٹیلا کے حملوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پھر اس تجویز کے تحت ویلنٹین سووم اور اس کے مشیروں نے یہ تجویز ہنوریا کے سامنے پیش کی۔ ہنوریا نے اسے تسلیم کر لیا، اور پھر وہ رومن قاصدوں کے ساتھ ہن قبائل کے بادشاہ اٹیلا کی طرف روانہ ہو گئی، جو اس وقت اپنی لشکر کے ساتھ دریائے روائن کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ہنوریا اور قاصد اٹیلا کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ہنوریا کی طرف سے اٹیلا کو ایک انتہائی بیش قیمت اور بڑی نایاب انگوٹھی پیش کی گئی، اور ساتھ ہی ان قاصدوں نے ہنوریا کو اٹیلا کے سامنے پیش کیا۔ ہنوریا کے حسن و شباب اور اس کی خوبصورتی اور جمال سے اٹیلا ایسا متاثر ہوا تھا کہ ہنوریا کو وہ اپنے جرم میں داخل کرنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ شرط پیش کی کہ ہنوریا کے ساتھ شادی کے بعد مغربی رومن سلطنت کا آدھا حصہ جہیز کے طور پر ہنوریا کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن رومن سلطنت نے اٹیلا کی اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تجویز کے تحت مغربی سلطنت مزید 2 حصوں میں بڑھ جاتی، اور رومن کسی بھی صورت ایسی تجویز کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھی۔ یہ خبر جب اٹیلا کو پہنچی تو اس نے مغربی رومن سلطنت پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف رومنوں نے ہن قبائل کے بادشاہ اٹیلا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ایک جرنیل اوریلین کو تیار کیا۔ یہ اوریلین ایک انتہائی جنگجو اور خونخوار جرنیل خیال کیا جاتا تھا، اور ماضی میں یہ شمال کے برگنڈین، فرینک اور گوت قبائل کے خلاف بہترین کامیابیاں اور فتوحات حاصل کر چکا تھا۔ لہٰذا رومیوں کو پکا اور پختہ یقین تھا کہ یہ برگنڈین، فرینک اور گوت قبائل کی طرح پھر رومن جرنیل اوریلین اپنے لشکر کے ساتھ اٹیلا کی راہ رو کر کھڑا ہوا۔ اوریلین کے سامنے آتے ہی اٹیلا فضائے درد و الم کی بے رحم وسعتوں اور قحط کے آزار کی طرح رومنوں پر حملہ آور ہوا، اور پہلے ہی حملے میں اس نے رومن لشکر کی حالت دکھ کے استعارے اور تبدیر کے روگ جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ رومن جرنیل اوریلین، جو انتہائی بہادر اور جنگجو خیال کیا جاتا ہے، وہ اٹیلا کے سامنے عمروں کی بے جہت مسافتوں میں زندگی کی تلخ گردشوں میں گھر کر رہ گیا تھا۔ اس جنگ میں اٹیلا نے جب رومن جرنیل اوریلین کو بدترین شکست دی، اوریلین بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر اٹیلا کے سامنے بھاگا۔ دریائے ڈینوب کے کنارے رومنوں کو بدترین شکست دینے کے بعد اٹیلا اپنے لشکر کے ساتھ جست و خیز کرتا ہوا ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بستی سے دوسری بستی اور ایک قصبے سے دوسرے قصبے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جہاں بھی وہ گیا خاک و خون، آگ اور مرگ کا کھیل کھیلتا چلا گیا۔ دوسری طرف رومن شہنشاہ بھی بیکار نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ دریائے ڈینوب کے کنارے اس کے بہترین جرنیل اوریلین کو بدترین شکست ہوئی ہے، تو اس نے ایک نیا لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ اس لشکر میں رومنوں کے علاوہ اس نے وحشی گوتھ، برگنڈین، فرینک اور دوسرے خونخوار قبائل کو شامل کرنا شروع کر لیا تھا۔ اس طرح ہن قبائل کا مقابلہ کرنے کے لیے قیصر روم نے ایک اور بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ تھی جو اس سے پہلے رومن جرنیل اوریلین اٹیلا کے مقابلے کے لیے لے کر گیا تھا۔ اس لشکر میں رومنوں کے علاوہ اس نے وحشی گوت قبائل، برگنڈین، فرینک اور دوسرے خونخوار قبائل کو شامل کرنا شروع کیا تھا۔ اس طرح ہن قبائل کا مقابلہ کرنے کے لیے قیصر روم نے ایک اور بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، اور اس لشکر کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ تھی جو اس سے پہلے رومن جرنیل اور اوریلین اٹیلا کے مقابلے کے لیے لے کر گیا تھا۔ دوسری طرف اٹیلا ایک شہر سے دوسرے شہر کو فتح کرتا ہوا اٹالی کے مشہور شہر کالون کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک اوریلین بھی نئے لشکر کو لے کر کالون پہنچ چکا تھا، اور یہاں وہ اٹیلا کی راہ رو کر کھڑا ہوا۔ اوریلین اب مطمئن اور حوصلہ مند تھا، اس لیے کہ
اس بار اسے جو لشکر مہیا کیا گیا تھا اس کی تعداد اٹیلا کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس کے بعد دریائے رائن کے کنارے سے اس کے ساتھ بھاگنے والے لشکری بھی اس کے ساتھ آن ملے تھے، اور وہ اٹیلا سے ہر صورت میں انتقام لینے کی قسمیں کھا چکا تھا۔ اس طرح ایک بار پھر کالون کے مقام پر رومن اور ہن قبائل ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے تھے۔ رومن پہلے حملہ آور نہیں ہوئے تھے، شاید وہ پہلے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا حملہ آور ہونے میں پہل اٹیلا نے کی تھی، جس پر رومنوں نے اپنی جرأت مندی اور کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹیلا کے حملوں کو روکا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ قطعاً اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے اٹیلا کے مقابلے میں کچھ دیر تک وہ بے جسم آرزوؤں اور بکھرتے خوابوں میں لہو بھری کرنوں کی طرح جمے رہے تھے، لیکن اپنی یہ پوزیشن رومن زیادہ دیر تک برقرار نہ رکھ سکے، اس لیے کہ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اپنے لشکر کے آگے آگے لڑنے والے اٹیلا اور اس کے سالاروں نے عجیب سی آوازوں میں جنگی نعرے بلند کرنا شروع کیے۔ ان نعروں کے جواب میں اٹیلا اور اس کے لشکری رومن لشکر کے اندر خباثت کی گہرائیوں میں دھستی سوچوں کی طرح ان کی صفوں میں گھسنا شروع ہو گئے تھے۔ جنگی نعرے لگانے کے بعد لگتا تھا کہ اٹیلا کی سرکردگی میں لڑنے والے ہن قبائل سفاک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے ہوں، اور وہ عجیب سے انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے رومیوں، گاتھ، برگنٹیوں، فرینک اور دوسرے رومنوں کے حمایتی وحشی قبائل کے دل کے دروازوں پر لہو کی دستک دینے لگے تھے۔ رومیوں، گاتھوں، فرینک، برگنڈیوں، آلانی اور دیگر خونخوار قبائل نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہن قبائل کے حملے کی روک تھام کرتے ہوئے ان پر جوابی حملے کریں گے اور انہیں کالون کے مقام پر شکست دینے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی، اس لیے کہ اٹیلا اور اس کے ماتحت لڑنے والے ہن قبائل نے لمحوں کے اندر اپنے دشمنوں کی حالت بوند بوند پانی کو ترستے بادلوں، اداس مزمحل رتوں، بے التفات مٹی اور لکڑی کے ان تختیوں جیسی کر کے رکھتی تھی جنہیں دمک نے چاٹ کھایا ہو۔ کالون کے میدان میں ایک بار پھر اٹیلا کے مقابلے میں رومنوں کو بدترین شکست ہوئی۔ رومن اٹیلا کے مقابلے میں بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ اٹیلا اپنے لشکر کے ساتھ بڑے بدترین انداز میں اپنے سامنے شکست اٹھا کر بھاگتے ہوئے رومنوں کا تعاقب کیا، اور اس تعاقب میں اٹیلا نے ایسی خونخواری، درندگی اور بربریت کا مظاہرہ کیا کہ بھاگتے ہوئے رومنوں کی اکثریت کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رومیوں کا سپہ سالار اوریلین اور اس کے چھوٹے سالار اٹیلا کے حملوں سے ایسے خوفزدہ ہوئے تھے کہ ان پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ وہ اٹالی کی سرزمین سے نکل کر قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اٹالی میں جہاں کہیں بھی وہ پناہ لیں گے، اٹیلا اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کرے گا اور ہر صورت میں انہیں موت کے گھاٹ اتار کر رہے گا۔ قسطنطنیہ پہنچ کر مغربی رومن سلطنت کے سپہ سالار اوریلین نے مشرقی رومن سلطنت کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر اٹیلا کے مقابلے میں مغربی رومن سلطنت کی مدد کی گئی تو اٹیلا انہیں چھوڑ کر مشرقی سلطنت کی طرف آئے گا اور ایک بار پھر ان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گا۔ اب اٹالی کے اندر کوئی ایسی طاقت نہ رہی تھی جو مزور اور دراز دست اٹیلا کو روکتی۔ اٹیلا اپنی مرضی سے اپنے سامنے آنے والے ہر شہر کو لوٹ کر آگ لگاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے لشکر کے پاس اس قدر سامان جمع ہو گیا تھا کہ اٹیلا کے لشکر کا حرکت کرنا انتہائی مشکل اور دو بھر ہو کر رہ گیا تھا۔ اٹالی پر ان حملوں کے دوران اٹیلا اور اس کے لشکر کے ہاتھ اس قدر ساز و سامان اور مال و دولت لگا تھا کہ جس کی گنتی اور شمار تک نہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر ان سارے اموال اور جانوروں اور دوسرے سامان کو سمیٹتا ہوا اٹیلا اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا اور دریائے ڈینوب کے اس پار اپنی سلطنت کی طرف چلا گیا۔ اس کے چند ہی دن بعد اٹیلا اچانک اپنے خیمے میں مردہ پایا گیا۔ اس طرح رومیوں نے اٹیلا کی موت پر سکھ کا سانس لیا، اس لیے کہ انہیں اٹیلا کی طرف سے ہر وقت حملوں کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اٹیلا نے اٹالی پر حملہ آور ہو کر رومیوں کی طاقت اور قوت کو کچل اور مسل کر رکھ دیا تھا، اور رومنوں کی لشکری حیثیت پر اس نے ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ رومن پھر پہلے جیسا اپنے لیے کوئی لشکر تیار نہ کر سکا۔ پھر مغربی رومن سلطنت کا شہنشاہ ویلنٹین سوم تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا، اور اس کے بعد ایک شخص رومولیوس مغربی رومن سلطنت کا شہنشاہ بنا تھا۔ رومولیوس مغربی رومن سلطنت کا آخری شہنشاہ تھا، اس لیے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ملک کو اٹیلا نے لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا تھا
بڑے بڑے لشکروں کو اس نے قتل کر کے ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ لہٰذا رومولیوس کے پاس نہ دولت تھی نہ عسکری حیثیت۔ لہٰذا مغربی رومن سلطنت کی حالت دیکھتے ہوئے سینٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ مشرقی اور مغربی رومن سلطنت دونوں کو متحد کر دیا جائے۔ اس طرح رومولیوس کے بعد مغربی رومن سلطنت میں شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے اسے مشرقی رومن سلطنت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ اس طرح مشرقی رومن سلطنت کا شہنشاہ زینو رومنوں کا پہلا شہنشاہ تھا جو دونوں سلطنتوں کا بادشاہ بنا تھا۔ دونوں سلطنتوں کے مل جانے سے اٹالی کی اہمیت کم ہو گئی اور روم شہر کی مرکزیت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے مقابلے پر مشرقی رومن سلطنت کو خوب اہمیت ملی اور قسطنطنیہ کو وہ مرکزیت حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کسی بھی شہر کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ اب قسطنطنیہ میں زینو پوری رومن سلطنت کا شہنشاہ تھا، جس کی حدود پورے یورپ کے علاوہ افریقہ تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔